بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل دیکھنے اور سننے والے حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنا ایڈوانس زمانہ آ چکا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز منظر عام پر آ چکے ہیں، جہاں پر کسی سے بھی چیٹنگ، گپ شپ کرنا ایک انتہائی آسان کام بن گیا ہے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کے نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقی اقدار سے بہت نیچے گر چکے ہیں۔ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں اس قدر نفرت، بغض اور کینہ حسد پیدا ہو چکا ہے کہ کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہر گھر کی کہانی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے نالاں ہے، ان کے ہاتھوں تنگ ہے۔ لیکن ہمیں شاید یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو رشتہ دار تنگ بھی کرتے ہوں اور جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بھی بنتے ہوں، اس سے بڑھ کر جادو ٹونا جیسے شرکیہ کام میں ملوث بھی ہوں، پیٹھ پیچھے ہماری بدخوئیاں اور برائیاں بیان کرتے ہوں، منافقت کرتے ہوں، اور ایسا کوئی حربہ اختیار کرنے میں کسر نہ اٹھا رکھی ہو جو ہمیں نقصان پہنچانے کا باعث بنے، تو کیا ایسے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لینا بہتر ہے؟ کیا ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسا معاملہ یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں؟ تو ہمارے دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اب یہ صلہ رحمی کیسے کی جا سکتی ہے اور صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات رکھے ہیں، یہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لازماً پورا دیکھیے گا، کہیں پر سکپ مت کیجیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ناظرین گرامی، کم از کم صلہ رحمی کا درجہ یہ ہے کہ آپس میں سلام اور کلام کا سلسلہ باقی رہے۔ یہ کم از کم صلہ رحمی کا درجہ ہے۔ اگر سلام اور کلام کا سلسلہ بھی باقی نہیں رہا تو پھر یہ کیسے صلہ رحمی ہوئی؟ اس کے بعد کا درجہ ہے اپنی عزیز و اقارب کے احوال کی خبر گیری کرنا، مال جان سے ان کی مدد کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اور صلہ رحمی کی اور بھی بہت سی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور وہ صلہ رحم جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اصل رحم کرنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری یا تعلق کا قطع کیا جائے تو وہ اسے ملائے، ان سے حسن سلوک کرے، اور یہ حسن سلوک ان کے ساتھ تب بھی کرے جب ان کی طرف سے مسلسل برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ناطے اور رشتے توڑ لیتے ہیں، تعلق ختم کر دیتے ہیں، اور یہ قطع رحم کی ایک بہت ہی بدترین صورت ہے۔ اگر قطع رحم دونوں طرف سے ہو جائے تو بدترین وہ ہوگا جس نے قطع تعلق کرنے میں ابتدا کی۔ شریعت اسلامیہ ہمیں برا سلوک کرنے والوں کو معاف کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: اچھائی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتی، برائی کو سب سے بہترین طریقے سے دور ہٹائیں گے تو وہ بھی جس کی آپ کے ساتھ عداوت ہے ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ بہت گہرا دوست ہے۔ اور یہ بات صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ خوبی بڑے نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، یعنی نیکیاں اور برائیاں برابر نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رضائے الہی کے لیے کی جانے والی نیکیاں اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی برائیوں اور گناہوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی اور ان کے ساتھ برا سلوک بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمیں تو یہ بات سکھلائی گئی حل جزاء الاحسان الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں وہاں پر بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا جہاں پر ہمارے ساتھ برا سلوک کیا جائے، جہاں پر ہمارے ساتھ برائی کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی بد اخلاق شخص آپ سے زبانی یا عملی بدتمیزی کرے اور وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے آپ پر کافی حقوق ہوں، مثلا رشتہ دار یا کوئی بہت قریبی رشتہ دار، دوست احباب وغیرہ، تو آپ اس کی بھلائی کریں۔ اگر وہ قطع تعلق ہی کرتا ہے تو پھر بھی آپ صلہ رحمی کریں۔ اگر وہ ظلم کرے تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے یا پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف باتیں کریں تو آپ تب بھی اس کے خلاف باتیں نہ کریں، بلکہ اسے معاف کر دیں، اس سے بات تو کریں، اور بات کریں بھی نرمی سے۔
اگر وہ آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے یا آپ سے بول چال نہیں رکھتا تو اس کے ساتھ اچھی انداز میں گفتگو کریں، اس سے سلام میں پہل کریں۔ چنانچہ اگر آپ اس کے برے سلوک کے عوض اچھا سلوک پیش کرتے ہیں تو بہت بڑا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی اور عداوت تھی وہ بھی آپ کا قریبی اور گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ اسی آیت کا مفہوم ہے جو پیچھے بتائی جا چکی ہے، اور ساتھ ہی اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایسی خوبی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو من میں آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے پسندیدہ اعمال پر مجبور کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو معاشرے میں انسانی فطرت یہی ہے کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کیا جائے، اسے معاف نہ کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک تو بہت دور کی بات ہے۔ چنانچہ جب ایک انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے اور تعمیل کی صورت میں ملنے والے اس قدر ثواب کو پہچان لے تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ برے کے ساتھ برا بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے بغض و عداوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ برے کے ساتھ بھلائی کرنے سے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، بلکہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا دکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بلندیاں عطا فرماتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس قدر اجر و ثواب اور بلندیوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے برے کے ساتھ بھلائی کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس خوبی کے ذریعے انسان دنیا و آخرت میں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے، جو کہ حسن اخلاق کا سب سے بڑا امتیازی نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق رکھتے ہیں، میں ان کا بھلا کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جاہلوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اپنے اسی انداز پر قائم رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار رہے گا۔ کہنے کا حاصل بس اتنا سا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کی نفی نہ ہو، اجر و ثواب اپنے اس اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو جس نے بلندیاں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اسے لائک، کامنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔